السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھلی دعوت کا پہلا حکم۔ جب مومنین کی ایک جماعت اخوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی، جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کا مقام دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، تو وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں اور ان کے باطل کا خوبصورتی کے ساتھ رد کریں۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت 214 اور 215 نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، اور جو مومن آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دیں۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کروں، اس لیے ایک دعوت کا اہتمام کرو اور بنی عبد المطلب کو اس میں شرکت کے لیے بلاوا بھیجو۔ تقریباً 40-45 اہل خاندان جمع ہوئے۔ بعد طعام ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چاچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کتاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ سب بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ ابو لہب کے کہنے پر سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے بغیر ہی منتشر ہو گئے۔ چنانچہ دوسرے دن پھر ضیافت کی گئی۔ کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اے بنی عبد المطلب، مجھے کسی ایسے عرب جوان کا علم نہیں جو اپنی قوم کے لیے میری لائی ہوئی دعوت سے بہتر دعوت لایا ہو۔ یہ دین حق کی دعوت ہے، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول یعنی فرستادہ ہوں، واللہ تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، واللہ میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا کہ اللہ کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ دفعتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے نوعمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد سورہ حجر کی آیت نمبر 94 کے ذریعے اعلانیہ تبلیغ کا حکم نازل ہوا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے
کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ سورہ حجر آیت نمبر 94 ترجمہ۔